السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ عزیز طلبہ، جماعت متوسطہ اولیٰ، متوسطہ ثانیہ اصلاح عقیدہ کی یہ گھنٹی ہے۔ اصلاح عقیدہ یہ فن عقیدہ کی ایک اہم اور ابتدائی کتاب ہے، جس کے مصنف محمد بن جمیل زینو رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اصل کتاب عربی میں ہے، جس کا نام ہے خود عقیدتک من الکتاب والسنہ۔ اس کا ترجمہ اصلاح عقیدہ کر دیا گیا ہے، جو غیر عربیوں کے لیے ہے، اور ابتدائی کلاس کی کتاب ہے، اور یہ سوال و جواب کی شکل میں مرتب کی گئی ہے۔ اصلاح عقیدہ کا معنی ہے عقیدے کی اصلاح اور درستگی۔ عقیدہ یہ کی لغوی تعریف ہے۔ لفظ عقیدہ عقد الحبل سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے رسی کے اندر گرہ لگانا، گانٹھ لگانا۔ یہ تو لغوی تعریف ہوگی۔ اصطلاحی تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے متعلق، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مکمل یقین، اعتماد اور بھروسہ کرنا، یہ تو اس کی اصطلاحی اور لغوی تعریف ہوگی۔ اب آگے کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سوال کو دیکھیں اپنے سامنے، اور سوال نمبر 1 ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کس لیے پیدا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کس لیے پیدا فرمایا؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کس لیے پیدا کیا؟ اس کی اللہ تبارک و تعالی نے ہماری پیدائش کا جو مقصد بیان کیا، وہ کیا ہے کہ ہم تمام لوگ اللہ کی عبادت کریں، اور ایسی خالص عبادت کریں جس میں ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی غیر اللہ کو اس کا شریک اور ساجی نہ ٹھہرائیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب عزیز کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، فرمان الہی دیکھیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ یعنی عبادت کا یہاں مقصد دو مخلوق کا، جن اور انسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان دونوں مخلوق کو ہم نے اس روئے زمین پر جو پیدا کیا ہے، ان کے پیدا کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ میری خالص عبادت کریں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے حساب سے یہ دلیل ہوگی۔ دوسری دلیل فرمان نبوی ہے، آپ دیکھیں، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا۔ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے، اس کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم تمام بندوں پر کیا اللہ کے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ حدیث رسول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ تو اس کتاب کے اندر پہلا سوال، اصلاح عقیدہ کا پہلا سوال کیا اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا فرمایا؟ تو اس کو قرآن اور حدیث کے ذریعہ مدلل کر کے قرآن سے دلیل دیا،
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ دوسری دلیل جو حدیث نبوی سے دی ہے، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، یہ دو دلیلیں ہیں جو قرآن اور حدیث سے انسان کے تخلیق کا مقصد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے۔ اب ہمیں تمام لوگوں کو اس پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق برائے، اور عزیز طلبہ زیادہ سے زیادہ محنت کر کے آپ اس کو یاد کر کے آئیں تاکہ آپ ہمارا اور آپ کا عقیدہ صحیح معنوں میں درست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔